ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آپ کی دنیا میں ہوں آپ کا میزبان کوکب فرشوری. اور سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد جو واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. آپ انہیں اکثر ہمارے ٹیلی ویژن شوز میں دیکھتے ہوں گے اور ہمارے ریڈیو پروگرامز میں آپ انہیں یقیناً سنتے رہتے ہیں. 2/3 میجورٹی کی بھی آپ بالکل درست اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت یقیناً سم ویئر ان پریزیڈنٹ مشرف's مائنڈ یہ چیز ہوگی. ایک اور بلکہ دو لیڈرز کہنا چاہیے جو 2/3 میجورٹی پر ان کی نظر ہوگی. اپنا اپنا طریقہ ہوگا اس کو دیکھنے کا، اور وہ ہیں ظاہر ہے محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف. چونکہ آئین میں اس وقت یہ ان کے لیے شک موجود ہے کہ تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو یہ بتائیے کہ 3 مختلف کوارٹرز سے 2/3 میجورٹی کی کوشش کیا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ افورڈ کر سکتا ہے اس قسم کی چیز کے جس میں سب کا کام ہو جائے؟ ہاں، اور وجہ آپ نے کہا، اور خاص طور پر جب وہ کانٹرڈکٹری ہیں ایک بالکل 3 مختلف پوزیشنز. جی مطلب مختلف، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کا منہ دوسری طرف ہے، کسی کا تیسری طرف ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہو. اگر ترمیم ہو تو دوسرے کو فائدہ ہو، یہ ترمیم صرف ہمارے حق کے لیے ہو. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں تک نواز شریف اور بے نظیر کا تعلق ہے، اور اگر جماعت اسلامی کو کوئی سیٹیں آئیں تو یہ اس حد تک اتفاق کر لیں گے کہ آئین میں وہ خاص قسم کی ترمیم کے لیے اگر ان کی 2/3 بنی، اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ کامن ہیں، ان دونوں کے انٹرسٹ کامن ہیں، لیکن مشرف صاحب کا انٹرسٹ ان دونوں سے کامن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو تکون بنتی ہے اس میں 2 کونے تو ایک ہے، اور تیسرا کونا جو ہے وہ ان سے بہت مختلف ہے. لیکن وہ تو بات ساری تب ہم کر رہے ہیں نا کہ اگر کیو لیگ نہ کر سکے ریگنگ اور وہ 2/3 لیں. لگ یہ رہا ہے، یعنی کہ ہمارے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں ریگنگ کی طرف، جس میں یہ 2/3 میجورٹی کیو لیگ لینے کی پوری کوشش کرے گی. ادروائز یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ سارے بالکل ایک ضائع ہو جائیں گے، اور ایک لگے گا کہ یہ ایسے ہی اریٹک قسم کا انہوں نے اقدامات کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سوچ کے کیا ہوگا کہ آگے جا کے ہمیں 2/3 ملے گی یا ملنی چاہیے ہمیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہائپوتھیٹیکل ہی صحیح، لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آئے اور ڈیوائیڈڈ سا مینڈیٹ ہو، لیکن ایک ایشو پر وہ سب اکٹھا ہو جائیں کہ اگر صدر مشرف کو انڈیمنٹی یا آئین میں 18ویں ترمیم کر کے ان کے 3 نومبر کے اقدامات کو جائز قرار دے دیا جائے، اس کے بدلے صدر مشرف اپنا 58(2)B کا جو ان کا رائٹ ہے وہ کنسیڈ کر دیں، جس طرح کے 6 جو نواز شریف کے دور میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اور فاروق لغاری اس وقت صدر تھے اور آئین میں ترمیم کر کے صدر کا اسمبلی توڑنے کا اختیار واپس لے لیا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مشرف کوئٹ پرو کو کے طور پر یہ کر سکتے ہیں یا اگلی اسمبلی یہ بارگین کر سکتی ہے؟ یہ سب سارا ہمیں پتہ چلے گا کچھ دنوں کے بعد کہ جب یہ فیصلہ ہوگا، حتمی فیصلہ ہوگا کہ یہ الیکشن میں کون سی پارٹیز حصہ لے رہی ہیں، کون سی نہیں لے رہی. اس میں ٹھیک ہے، آپ نے بجا کہا کہ جو میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ اٹک جاتے ہیں ایسی پوزیشن پہ کہ وہاں جا کے گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اپنی پوزیشن چھوڑنی بھی پڑتی ہے. مثلا 2004 میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے MMA کو اگر تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں تو MMA کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پوری سنجیدگی سے یہ سمجھا تھا کہ صدر مشرف 31 دسمبر 2004 کو وردی اتار دیں گے، اس لیے انہوں نے ان کے لیے 17ویں ترمیم پاس کرانے میں مدد دی. میرا خیال ہے ہوا بھی یہی ہوگا، اور ان کو کیا ملا کہ آپ دیکھیے نا. ویسے آپ مطلب ہے کہ عجیب تماشا یہ ہے کہ اگر ہم 85 کی اسمبلی کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک ایسے ہی، جنیجو صاحب تھے، بڑے کمزور تھے پرائم منسٹر، اور نان پارٹی اسمبلی تھی، تو اس نے تو ان کو وہ بھی نہیں پاس کروانے دیا جو ان کا نیشنل سیکورٹی کونسل ہے. وہ ضیاء الحق نے بہت کوشش کی تھی، اور لیکن انہوں نے یہاں پہ تو تمام سیاسی پارٹیز موجود تھیں، سارا کچھ تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل بھی بنوا لی اور یہ شکیں بھی آئین میں رکھ دی، سارا کچھ کر دیا. تو اس سے یہ تو دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن بنتی ہے، اور جو پالیٹیشینز ہیں ان کے پہلے تو سب سے پہلے یہ نمبر کی گیم ہے بدقسمتی سے پاکستان میں، جو پارلیمنٹ ہے اس کے نمبر کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کون سی پارٹی کتنے نمبر لے کے آتی ہے سیٹیں.
اور چونکہ اسی زور کے اوپر سارے کھیل ہونی ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کمپرومائز کرنے کی کہاں پوزیشن بنتی ہے اور کہاں پوزیشن نہیں بنتی. آپ نے ٹھیک کہا ہائپوتھیٹیکل ہے, بہت زیادہ ہائپوتھیٹیکل ہے ساری چیزیں, چونکہ ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے کون سی نہیں لیتی. سیکنڈلی نواز شریف کو تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا الیکشن میں حصہ لینے سے بھی, شہباز شریف کو بھی کر دیا, تو نون لیگ کی تو لیڈرشپ ہی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے ایک طریقے سے. تو پیپلز پارٹی ہے وہ کتنی سیٹیں لیتی ہے پنجاب میں, کیا وہ کر سکتی ہے, کیونکہ 60% سے زیادہ سیٹس تو وہاں آنی ہے, اور وہیں کیو لیگ کو جب تک ڈیمالش نہیں کیا گیا آگے بات بنے گی نہیں. اور وہ تبھی بن سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ایک ہو جائے, تو وہ پھر ان کو گرا سکتے ہیں کیو لیگ کو. ایک ایک کر کے یہ نہیں ان سے گریں گے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریگنگ وہ بھی کسی حد تک روکی جا سکے اگر یہ بہت ویجیلنٹ ہوں اور ایکسپوز کرتے جائیں, اور ہر قدم کے اوپر ان کے جو ورکرز ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں پولنگ اسٹیشنز کے اوپر, وہ بہت ویجیلنٹ ہو تو اس کو بھی کسی حد تک روکا جا سکتا ہے. لیکن یہ اکیلا نہیں کر سکیں گے, اکیلا کیو لیگ والے ان کو خاص طور پہ پنجاب پہ وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, اور اسی میں چونکہ اس کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیے نا پورے سندھ میں اگر ہم دیکھیں جو انٹیریئر سندھ ہے اس کی جتنی سیٹیں ہیں وہ پنجاب کی 2 ضلعوں کی سیٹیں بنتی ہیں صرف. تو اس لیے وہاں سے اگر وہ ساری سیٹیں بھی لے جائیں بے نظیر صاحبہ, تو پنجاب میں آ کے بڑے بڑے ضلعوں میں مار کھا جائیں تو کیا بات بنی. وہ بھی سمجھتی ہیں میرا خیال ہے, اس لیے وہ نواز شریف کے ساتھ ایک ریپو رکھنا چاہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ منیمم رکھنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ یہ مل جل کے سارا کام ہوگا, یہ اکیلے بہت مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. سامعین ہم لیں گے چند سیکنڈز کا بریک اور پھر حاضر ہوں گے. آپ چاہے ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو آپ کی دنیا, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر یہاں واشنگٹن میں موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسناد, جو کہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. آپ انہیں اکثر ہمارے شوز میں سنتے ہیں اور ہمارے ٹیلی ویژن شوز میں دیکھتے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے سامعین کو ہم آپ کی رائے, آپ کے تبصرے سنوا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اب تک جو بھی کچھ ہوا, صدر مشرف آلموسٹ ان کے جو انہوں نے سوچا تھا ان کے ہی پلان کے مطابق چل رہا ہے. کہیں کوئی اس قسم کی چیز, اگر ہم جو 9 مارچ کے بعد کی صورتحال جو پیدا ہوئی ظاہر ہے اس میں ان کو کچھ مشکلات بھی ہوئی, لیکن اب وہ سویلین صدر کی حیثیت سے منتخب ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. محترمہ کا مستقبل ابھی بھی غیر یقینی نظر آ رہا ہے. کیا سب چیزیں صدر مشرف کے پلان کے مطابق چل رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ پلان کے مطابق میرا نہیں خیال. ان کے پلان میں ایک جو سب سے بڑے رخنا ڈلا ہے وہ یہ ڈلا ہے کہ یہ امید نہیں رکھ رہے تھے کہ سول سوسائٹی اس قدر زور کے ساتھ ریزسٹ کرے گی. ابھی دیکھیے بہت وقت گزر گیا ہے, کتنے مہینے ہو گئے ہیں, لیکن سول سوسائٹی نے بہت ریزسٹ کیا ہے. میڈیا بہت ریزسٹ کر رہا ہے, وکلا بہت ریزسٹ کر رہے ہیں, جو اور تنظیمیں ہیں سول سوسائٹی کے, اسٹوڈنٹس جو ایوب خان کے زمانے میں اسٹوڈنٹس نکلے تھے, اس کے بعد اسٹوڈنٹس کا بالکل کوئی رول پاکستان کی سیاست میں نہیں رہا تھا, نہ ہی کسی موومنٹ میں ان کا رول رہا تھا. یہ اتنے عرصے کے بعد ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی نکلے ہیں, اور ایک کنسسٹنٹ موومنٹ ہے, لو انٹینسٹی کی ہے لیکن کنسسٹنٹ ہے, اور وہی کافی ڈیمیج کر رہی ہے. اور دیکھیے فار ایگزامپل جو ہائی کورٹ میں وکلا نہیں جا رہے, سپریم کورٹ میں وکلا نہیں جا رہے, اس کے بعد جو میڈیا ہے وہ روز پروٹیسٹ کر رہا ہے, دوسری سول سوسائٹی روز پروٹیسٹ کر رہی ہے, باہر سے انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے, مضامین لکھے جا رہے ہیں, ڈیلیگیشنز وہاں آ رہی ہیں. آج امریکن امبیسڈر نے ملنے کی کوشش کی, اعتزاز احسن کو ان کو نہیں ملنے دیا گیا. تو یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ حکومت کے اوپر ڈالتے ہیں اور حکومت کو پریشر کے نیچے وہ لاتے ہیں. تو یہ ان کی اسکیم میں قطعاً نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے بہت سختی بھی کی, بہت بلکہ ظالمانہ طریقے سے لوگوں کو مارا گیا اور ان کو دبانے کی کوشش کی گئی. لیکن سول سوسائٹی جو ہے وہ ابھی بھی کا بہت جاندار ہے. اگر اس کے ساتھ پولیٹیکل ورکرز مل جائیں, جس طرح ہمیں تھوڑا سا انڈیکیشن ہوئی کہ جب نواز شریف نکلے ہیں لاہور سے اور وہ قصور ضلع میں گئے ہیں جو کہ
اور سائیوال جو کہ ایکچولی سینٹرل پنجاب کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو وہاں کافی حیرت ہوئی بہت سے لوگوں کو دیکھ کے کہ وہاں ہزاروں کے لوگ بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی کوئی پروگرام نہیں تھا، وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے جو وہاں کے امیدوار ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں الیکشن لڑنے دیں، ہم ان کو بتائیں گے الیکشن، یعنی کہ اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی اتنی ہائی ہے۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی کی بہت سی پاکٹس ہیں پنجاب میں، اور سندھ، انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں، فرنٹیئر میں بھی ہیں ان کی، تو اگر یہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے اور ایک کنسسٹنٹ موومنٹ چلتی رہتی ہے، چاہے وہ لو انٹینسٹی کی ہو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کئی ایسے موقع آئے جب ہائی انٹینسٹی کی بھی ہو گئی تھی، جب شدید تشدد ان پہ کیا گیا تھا سڑکوں کے ڈاکٹر اوپر صاحب، اگر آپ